بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد دوم کا چوتھا حصہ۔ رحمانی خلافت سے دجال ریاست تک کا سفر۔ برادران اسلام، ملک ترکی دنیا کا وہ ملک ہے جو دنیا کے دو مشہور براعظموں کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ دونوں براعظم رنگ و نسل کے اعتبار سے ہی نہیں، مذہب و نظریے کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے متضاد اور باہمی تاریخی جدلیت کے حامل ہیں۔ اس کا جغرافی محل وقوع ایسا ہے کہ یہاں سے عیسائیت کے گہوارے براعظم یورپ میں داخل کا راستہ کھلتا ہے۔ اس راستے کے نکڑ پر عیسائیت کا روحانی مرکز اور مضبوط عسکری قلعہ قسطنطنیہ تھا، اس لیے اس کے فاتحین کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بشارتیں سنائی تھیں۔ اس شہر کی فتح کا واقعہ جتنا عظیم الشان تھا، اس کے سقوط اور خلافت عثمانیہ کے انہدام کا حادثہ اتنا ہی دلدوز اور ہولناک تھا۔ سن 1288 کے ایک مبارک دن میں یہاں رحمانی ریاست خلافت عثمانیہ کی بنیاد پڑی تھی، اور سن 1924 عیسوی کے ایک نامبارک دن میں خلافت کے سقوط اور دجالی ریاست کے راستے میں حائل رکاوٹ کے خاتمے کا اعلان ہوا۔ آئیے اس آغاز اور اختتام، اس تضاد اور تقابل پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ مستقبل قریب میں پھر یہی کہانی معکوس انداز میں کردار کے اختلاف کے ساتھ دہرائی جانے والی ہے۔ موجودہ جمہوریہ خلافت عثمانیہ سن 1288 تا سن 1924 عیسوی کی جانشین ریاست ہے۔ خلافت عثمانیہ اس روئے زمین پر آخری خلافت تھی۔ اس کے سقوط سے اس زمین پر الہی ریاست اور الہی نظام والی مملکت کا اختتام ہوا اور دجالی ریاست کے قیام کا آغاز ہوا۔ یہ آغاز تکمیل سے پہلے انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے مقرب بندے پوری دنیا میں عالمی الہی خلافت قائم کریں گے، جو صحیح معنوں میں رحمانی ریاست ہوگی۔ خلافت عثمانیہ، خلافت راشدہ 661 عیسوی، خلافت بنو امیہ مشرق 661 عیسوی سے 750 عیسوی تک، خلافت بنو امیہ مغرب 756 عیسوی سے 1492 عیسوی تک، اور خلافت عباسیہ 750 عیسوی سے 1285 عیسوی کے بعد قائم ہوئی تھی۔ خلافت عثمانیہ کو یہ منفرد اعزاز ملا کہ اس نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ یعنی سلطنت روم کا دارالحکومت اور عیسائیت کا دل کو فتح کیا، اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں یورپ کے اہم علاقوں تک پھیلا دی۔ سلطنت عثمانیہ کے عروج کے زمانے میں اس میں موجودہ ترکی کے علاوہ افریقہ کے بعض علاقے، مصر، طرابلس، جزیرہ نما عرب یعنی حرمین و حجاز، یورپ میں سے آسٹریا اور ہنگری تک کے علاقے، اور علاقہ بلقان کا بیشتر حصہ، سربیا، کروشیا، بوسنیا، البانیہ، بلغاریہ، رومانیہ اور یونان شامل تھا۔ گویا وہ تین براعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ کے اہم خطوں پر بیک وقت حکمران تھی۔ اس کمال کے بعد زوال نے شامت اعمال کے نام سے ہماری راہ دیکھ لی۔ اب ہم زوال کے آخری حد سے گزر رہے ہیں، اور جب اپنے آنسوؤں اور خون سے اپنے گناہوں کو دھو ڈالیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ عروج ہمارا مقدر ہوگا، اور وہ ایسا تابناک ہوگا کہ تاریخ انسانی نے اس کی مثال نہ دیکھی ہوگی۔ یورپی ممالک اس عظیم اسلامی سلطنت کو کیسے برداشت کر سکتے تھے جو ان کے قلب میں ہلال والا پرچم بلند کیے ہوئے تھے؟ ان کی ہمدردیاں بلقان کے عیسائیوں کے ساتھ تھیں، اور وہ انہیں ترکوں کے خلاف بغاوت پر اکساتے رہتے تھے۔ یورپ نے یہاں لسانیت اور قومیت کا آزمودہ ہتھیار استعمال کیا۔ دانشوروں اور شاعروں نے پہلے یونانیوں کو ان کے ماضی کی یاد دلا کر انہیں ترکوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ یہیں سے مشرقی مسئلہ یعنی ایسٹرن کوسچن پیدا ہوا، اور یورپی ممالک کی مداخلت سے یونان مارچ 1829 عیسوی میں آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یونان کے بعد دوسری یورپی ریاستیں بھی آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگیں۔ ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف یورپی طاقتوں اور صہیونی منصوبہ سازوں کی مسلسل ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں کئی دوسرے افریقی اور یورپی علاقے ترکوں کے قبضے سے نکلنے لگے۔ سن 1830 عیسوی میں فرانس نے الجزائر پر، اور 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ اٹلی نے 1911 عیسوی میں طرابلس یعنی موجودہ لیبیا کا علاقہ چھین لیا۔
اس کے بعد مغربی مورخین نے ترکی کا حوصلہ پست کرنے کے لیے مرد بیمار کی اصطلاح ایجاد کر لی۔ اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کی اندرونی حالت بڑی نازک تھی۔ فری میسن ہر طرف سرگرم تھے۔ قدامت پسند اور ترقی پسند سیاست دان ایک دوسرے سے دست و گریبان تھے۔ اپریل 1909 عیسوی میں فری میسن کے تیار کردہ ترقی پسند گروہ یعنی باغی گروہ نے سلطان عبدالحمید کو تخت و تاج سے معزول کر کے سلطان محمد خامس کو تخت خلافت بٹھا دیا۔ اس کی پوزیشن شاہ شطرنج سے زیادہ نہ تھی۔ اکتوبر 1912 عیسوی میں روس کے اکسانے پر بلقانی ریاستوں نے ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ میں ترکی کو بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کے متعدد علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ جما کر لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ 30 مئی 1913 کو لندن میں فریقین کے درمیان صلح ہو گئی، لیکن اس صلح نامے کے روز سے سلطنت عثمانیہ اپنے کئی علاقوں اور جزیروں کی ملکیت سے دستبردار ہو گئی۔ 28 جولائی 1914 عیسوی کو پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی۔ ترکی، جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور بلغاریہ کا حلیف بن گیا۔ دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، جاپان اور امریکہ تھے۔ ترکی کو امید تھی کہ فتح کے بعد جرمن حکومت روسی ترکستان، مصر، لیبیا، تونس اور الجزائر کو اتحادی طاقتوں سے چھین کر ترکی کے حوالے کر دے گی۔ اسے یہ بھی توقع تھی کہ مغربی مقبوضات کے مسلمان ترکی کے حق میں بغاوت کر دیں گے اور سلطنت کے عرب مسلمان ترکوں سے پورا تعاون کریں گے، لیکن ترکی کی یہ خواہشیں پوری نہ ہوئیں۔ جنگ شروع ہوتے ہی مشہور انگریز شاطر کرنل لارنس حجاز مقدس یعنی سعودی عرب پہنچ گیا اور حسین یعنی شریف مکہ اور اس کے بیٹوں امیر فیصل اور امیر عبداللہ کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر اکسانے لگا۔ برطانوی حکومت نے شریف مکہ سے وعدہ کیا کہ ترکی میں خلافت کے خاتمے کے بعد اسے خلیفہ تسلیم کر لے گی اور اس کے فرزند فیصل کو شام کا اور عبداللہ کو فلسطین اور اردن کا بادشاہ بنا دے گی، جبکہ انگریز نے کسی کو خلیفہ تسلیم کرنا تھا نہ خلافت کے ادارے کو باقی چھوڑنا تھا۔ اسے تو اسلام کی سربلندی کی ہر علامت سے دشمنی تھی۔ ایک انگریز مصنفہ نے اپنی کتاب جزیرۃ العرب میں صاف لفظوں میں لکھا ہے، برطانیہ اور اسلام دونوں اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس نے کہا تھا، دو قوتیں دنیا میں برتری کے لیے کوشاں ہیں، ایک انگریز اور دوسری مسلمان۔ دو زبانیں دنیا میں چھانا چاہتی ہیں، انگریزی اور عربی، اور ان دو میں سے ایک کو فنا ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی کی ترویج کتنی ضروری اور اس کے ذریعے اسلامیت کی تبلیغ کتنی مفید ہے۔ اس نے لکھا تھا، جب تک اسلام کی مرکزیت نہ ختم ہو اور جزیرۃ العرب اس کی مرکزیت سے علیحدہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جائے، اسلام کی طاقت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے بعد میں دنیا کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ انگریز کیمیاوی طریقوں سے اپنے چمڑے گندمی رنگ میں رنگ کر خلافت کے زیر انتظام علاقے کی حدود میں وہاں کے مدرسوں اور مکانوں میں رہتے تھے تاکہ عربوں کی کمزوریوں کو معلوم کر سکیں اور ان کو ترکوں کے خلاف اکسا سکیں۔ عرصے کی مشقت، ریاضت اور قربانی کا نتیجہ تھا کہ مشہور فری میسن ایجنٹ کرنل لارنس کو وہ مواد ملا کہ جس سے وہ عربی لباس پہن کر جنگ عظیم اول سن 1914 سے 1919 کے دوران عربوں سے ترکوں کو قتل کراتا تھا اور ہر گرگ کے قتل پر انعام مقرر کر رکھا تھا۔ خود کرنل لارنس نے جو تکالیف برداشت کی اور جس طرح جان پر کھیل کر یہ تماشا کیا، وہ ایک عجیب داستان ہے۔ وسط جون 1916 عیسوی میں عرب مسلمانوں نے نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسین شریف مکہ کی سربراہی میں اپنے اقتدار اعلیٰ اور خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی اور انگریزوں کی مدد سے حجاز مقدس میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ برطانیہ کی یہ حکمت عملی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی تھی، جس کے ذریعے اس نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ اس بغاوت سے قبل جنگ عظیم میں ترکوں نے جس جان بازی و جواں مردی کا ثبوت دیا تھا، وہ ان کی شجاعانہ کارروائیوں میں بھی عدیم المثال ہے، لیکن عربوں کی ناسمجھی اور فری میسن کے ہاتھوں بغاوت سے ترکوں کو شکست در شکست کا سامنا کرنا پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام عرب علاقے عراق، مصر، شام، اردن اور فلسطین اتحادیوں کے زیر تسلط آ گئے۔
30 اکتوبر 1918 کو مڈلاس کے مقام پر التواء جنگ کے سلسلے میں بات چیت کا آغاز ہوا۔ بالآخر 14 مئی 1920 عیسوی کو ترکی کے ساتھ نام نہاد صلح کی یک طرفہ شرائط معاہدہ سیوری کے نام سے مشتہر کر دی گئی۔ اس جان بدارانہ صلح نامے کی روح سے ترکی کو تمام عرب علاقوں سے محروم کر دیا گیا۔ حجاز مقدس میں شریف مکہ کی خود مختار حکومت کو تسلیم کر لیا گیا۔ درہ دانیال اور تمام دیگر اہم درے بین الاقوامی کنٹرول میں دے دیے گئے۔ مختصر یہ کہ اتحادیوں نے ترکوں کی قومی آزادی کو ختم کرنے کا تہیہ کر لیا، اور ترکی اتنا بے بس تھا کہ اس نے 10 اگست 1920 عیسوی کو اس معاہدے کی توثیق کر دی۔ دجالی قوتوں کو خطرہ تھا کہ عیسائیت کے دل میں خلافت قائم کرنے والی اس ریاست کے آثار قدیمہ میں بھی اتنا دم خم ہے کہ یہ پھر سے نشاط ثانیہ کی تحریک شروع کر سکتی ہے۔ اس کے سد باب کے لیے فوج کو جمہوریت کا نگران بنا دیا گیا۔ معاصر دنیا میں ترکی کے سیاسی نظام کی یہ ایک منفرد و خصوصیت ہے کہ اس میں سیاسی انتشار اور جمہوری ہنگاموں پر قابو پانے کے لیے مسلح افواج کو مستقل طور پر آئینی کردار دیا گیا ہے۔ ترکی کی فوج نہ صرف ملکی سلامت اور سالمیت کی ضامن بلکہ کمال اتاترک کی نام نہاد اصلاحات اور مسخ شدہ تہذیبی ورثے کی بھی محافظ ہیں۔ چنانچہ فوج کی پیشہ وارانہ تربیت مخصوص غیر مذہبی سیکولر ماحول میں کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں فوج کا مجموعی مزاج سیکولر ہو گیا ہے اور وہ اتاترک کی مغربی طرز کی اصلاحات کو حقیقی روح کے مطابق نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے فوج کو 1960 عیسوی اور 1980 عیسوی میں سول حکومت کو برطرف کرنا پڑا۔ علاوہ ازیں 1961 عیسوی اور 1982 عیسوی کے آئین کے تحت قومی سلامتی کونسل کی تشکیل بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ فوجی سروس کو قومی خدمت قرار دے کر ہر ترک شہری پر 18 ماہ کے عرصے پر محیط لازمی فوجی تربیت کی پابندی لگائی گئی ہے۔ اس طرح ہر شہری کچھ عرصہ فوج سے منسلک رہتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ ہر ترکی شہری سیکولر مزاج اپنائے اور سیکولر نظام کی محافظ فوج سے زندگی بھر ہم آہنگ رہے۔ ترکی کے سیاسی نظام میں فوج کا آئینی کردار متعین کرنے سے سول معاملات میں فوج کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس سے ایک طرف فوج کی پیش وارانہ کارکردگی متاثر ہوئی ہے تو دوسری طرف فوج کا سیکولر مزاج عوامی خواہشات کے سامنے رکاوٹ بن گیا ہے۔ اب یہ فوج پر منحصر ہے کہ وہ جس کی چاہے اس کی حمایت کرے، خواہ عوام اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ ترکی کے سیاسی نظام میں فوج کا آئینی کردار فری میسن سے ذہن لینے والے فوجی حکمرانوں کے ذہن ہی کی اختراع ہے۔ ترکی میں اسے بدنام زمانہ فری میسن جنرل کمال گریسل نے متعارف کرایا تھا۔ ترکی میں فوج کے آئینی کردار کے تعین کے بعد فوج کو اب مارشل لا لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ خود ہی بادشاہ گر بن گئی ہے اور وہ لازمی طور پر عثمانی سلاطین کی جگہ لینے کے لیے ایسے بادشاہوں کا انتخاب کرتی ہے جو کسی حالت میں ترکی کو، جو دنیا کے اہم ترین جغرافی خطے میں واقع ہے، اسلام کی طرف، اللہ اور اس کے دین کی طرف یعنی رحمانی ریاست والے نظام کی طرف نہ جانے دیں۔ یہ سارا کارنامہ انجام دینے کے لیے صہیونی طاقتوں نے ترکوں کے جس بدترین دشمن کا انتخاب کیا اسے اتاترک یعنی ترکوں کا باپ کا لقب دیا، جبکہ قوم یہود کا ادنا غلام تھا۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں، فری میسن کا تراشا ہوا فن پارا مصطفیٰ کمال تھا۔ مصطفیٰ کمال کا والد سالونیکا یعنی یورپی ترکی میں چنگی کا محرر تھا۔ بعد ازاں لکڑی کا کاروبار کرنے لگا۔ مصطفیٰ کمال ابھی کمسن ہی تھا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ بہت دیندار لیکن نہایت غریب خاتون تھی۔ اس نے مصطفیٰ کمال کو ایک دینی مدرسے میں داخل کرا دیا، لیکن مصطفیٰ کمال کو بچپن ہی سے فوجی افسر بننے کا شوق تھا۔ چنانچہ چند برسوں بعد وہ خود ایک ملٹری اسکول میں داخل ہو گیا۔ اسکول کی تعلیم کرنے کے بعد قسطنطنیہ یعنی استنبول کے ملٹری کالج میں چلا گیا اور 1904 عیسوی میں کالج سے لیفٹیننٹ بن کر نکلا۔ فوجی ملازمت کے سلسلے میں اس کو شام، فلسطین، مصر اور البانیہ وغیرہ میں گھومنے پھرنے کا موقع ملا۔ یہاں وہ برادری کے
بک ماسٹرز کی نظر میں آ گیا، چنانچہ اس کے انجمن اتحاد و ترقی کے انقلاب پسند ممبروں سے تعلقات قائم ہو گئے۔ یہ انجمن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے صہیونی دماغوں نے تخلیق کی تھی۔ نوجوان اور تعلیم یافتہ ترکوں نے سلطان عبد الحمید خان ثانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے قائم کر رکھی تھی۔ اپریل 1909 عیسوی میں ترکی فوج نے علم بغاوت بلند کیا اور معمولی کشمکش کے بعد سلطان کو تخت سے اتار دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال نے اقتدار میں آتے ہی ترکوں کو ترقی پسند ملک بنانے کے لیے ہر شعبہ زندگی میں مغربی طرز کی جدید اصلاحات رائج کی۔ اس شخص نے 6 برسوں کے مختصر عرصے میں فری میسن دانشوروں کی مدد سے ترکی کے سماجی، قانونی، تعلیمی اور سیاسی نظام کو مکمل طور پر بدل دیا۔ عطا ترک کی اصلاحات کی بنیاد اس کے درج ذیل 6 طاغوتی اصول تھے، جن میں سے ہر ایک اصطلاحات پکار کر اپنے وضع کرنے والے دماغوں کی نشاندہی کر رہی ہے کہ کون تھے اور کیا کرنا چاہتے تھے۔ وہ 6 پرفریب اصول یہ تھے: نمبر 1 جمہوریت پسندی یعنی ریپبلکنزم، نمبر 2 قوم پرستی یعنی نیشنلزم، نمبر 3 عوامیت پسندی یعنی پاپولرزم، نمبر 4 لادینیت یعنی سیکولرزم، نمبر 5 اصلاح پرستی یعنی ریفارمزم، نمبر 6 مملکتی اشتراکیت یعنی اسٹیٹزم۔ یہودی گماشتے مصطفیٰ کمال نے ترکی کو یہودی سپنوں کے مطابق مغربیت کے رنگ میں رنگنے، رحمانی نظام کے خاتمے اور دجالی نظام کی سر بلندی کے لیے 4 مارچ 1924 عیسوی کو خلافت کا بابرکت عہدہ، جو مسلمانوں کے لیے ٹھنڈا سایہ اور رحمت کا سائبان تھا، ختم کر دیا۔ اس کے 1 ماہ بعد قومی اسمبلی نے دیوانی معاملات میں شرعی عدالتوں کے اختیارات کو کلیتاً ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وزارت اوقاف اور مذہبی تعلیم درسگاہوں کو ختم کر دیا۔ علماء اور طلباء کو منتشر کرتے ہوئے مدرسوں اور خانقاہوں کو بند کر دیا گیا۔ شیخ الاسلام کا عہدہ پہلے ہی 1922 میں ختم کر چکا تھا۔ مذہبی معاملات سے نمٹنے کے لیے اختیارات سے محروم اور اسلامی روح سے عاری مذہبی امور کا بورڈ اور متروکہ عمارات کا بورڈ قائم کیا گیا۔ 24 اپریل 1924 عیسوی کو ترکی کا نیا آئین منظور کیا گیا۔ آئین کی دفعہ 2 کے تحت ترکی کو ایک نیشنلسٹ ریپبلک، سیکولر اور سوشل ریاست قائم کر دیا گیا اور اقتدار اعلیٰ کا سر چشمہ ترک قوم کو مانا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مقابلے میں اس انسان کو حاکمیت کا اختیار دیا گیا جو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے یہ تک نہیں سمجھتا کہ وہ کلہاڑی نہیں کھلونا ہے۔ ترکی میں سیکولر طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے شرعی قوانین کی جگہ یورپ کے نظام ہائی قانون کو اپنایا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے نمونے پر سول ضابطہ قوانین، اطالوی نمونے پر فوجداری ضابطہ قوانین اور جرمن نمونے پر تجارتی قوانین رائج کیے گئے۔ مذہبی اصلاحات کا نام نہاد عنوان دے کر صوفیاء کرام کے حلقوں اور ان کی خانقاہوں پر پابندی لگا دی گئی۔ رومی اور ہجری کیلنڈر کی جگہ عیسوی کیلنڈر رائج کر دیا گیا۔ پردے اور تعدد ازدواج، ایک سے زیادہ شادیوں کو قانوناً ممنوع کر دیا گیا۔ عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے گئے جو محض خیالی اور فرضی تھے۔ ان پر تمام ملازمتوں کے دروازے کھول دیے گئے، صرف گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ 1934 عیسوی میں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے عورتوں کو رائے دہی کا حق دیا گیا اور اس کے فوراً بعد بہت سی عورتیں اسمبلی کی ممبر منتخب ہو گئیں۔ ترک قوم پرستی یعنی ترکیت کے جذبے کو ابھارنے کے لیے بھی متعدد اقدامات کیے گئے۔ مثلاً ترکی زبان سے عربی اور فارسی کے حروف کو خارج کر دیا گیا اور اس کے لیے عربی رسم الخط کے بجائے لاطینی رسم الخط اختیار دیا گیا۔ حکومت نے ترک زبان کو ترقی دینے کے لیے زبردست تحریک چلائی اور اس کی ترقی و ترویج کا نیا دور شروع ہوا۔ مسجدوں اور دیگر مذہبی اداروں میں عربی زبان کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا، حتیٰ کہ اذان، نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے بھی عربی زبان کا استعمال ناجائز ٹھہرایا گیا۔ ان جغرافی ناموں کو جن سے بیرونی الفاظ کی بو یا خوشبو آتی تھی خالص ترکی ناموں سے تبدیل کر دیا گیا۔ قسطنطنیہ کا نام استنبول رکھ دیا گیا، ایڈریا نوپل کو ادانا اور سرمنا کو ازمیر میں تبدیل کیا گیا۔
لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے نام خالص ترکی میں رکھیں۔ چنانچہ عصمت پاشا نے عثمان انونو اور مصطفیٰ کمال پاشا نے مصطفیٰ کمال کا نام اختیار کیا۔ غازی پاشا اور بے کے پرانے خطابات جو دور خلافت کی یادگار تھے ختم کر دیے گئے۔ استنبول کے بجائے انقرہ کو دارالحکومت قرار دیا گیا۔ نئے دارالحکومت میں جدید طرز کی عمارتیں تعمیر کی گئیں اور شہر کے نئے حصے میں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہونے دی گئی۔ یورپی قوموں کو اندھی تقلید میں ملک بھر میں شبینہ کلبوں، تھیٹروں اور ناچ گھروں کا جال بچھا دیا گیا۔ اس طرح اسلامی معاشرے کی جگہ دجالی معاشرے نے لے لی۔ جو قوم دنیا کے مضبوط ترین نظریے کی ترجمان اور عالم اسلام کی نمائندہ تھی، وہ قومیت کے نام پر ایسی پستی میں چلی گئی کہ خود اسے بھی شعور نہیں کہ اس سے کیا چھین کر کیا تھما دیا گیا ہے۔ پوری اسلامی دنیا ترکوں کو اپنا قائد اور محبوب مانتی تھی۔ اسلامی اخوت کی جگہ قومیت کے چکر میں پڑتے ہی ترکی دنیا کی نظروں سے گر گیا۔ پوری دنیا کے مسلمان ترکوں کے ساتھ جینے اور ان کے ساتھ مرنے پر فخر کرتے تھے۔ خلافت کی جگہ جمہوریت کے آتے ہی ترکوں سے یہ اعزاز جاتا رہا۔ ایک انگریز مدبر اور سیاست دان گلیڈ سٹون نے قوم پرستی میں مبتلا ترک قوم کی حالت زار پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، اس ملک یا قوم کی سیاہ بختی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا جو ایک دم اپنے ماضی کی روایت سے اپنا تعلق منقطع کر لے۔ ترکی، ایران اور افغانستان اسی غلطی کا شکار ہوئے۔ مصر نے بھی یورپ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے مصری قومیت کا نعرہ لگایا، مگر ہر حالت میں ان اسلامی ممالک کو خوفناک نتائج بھگتنے پڑے۔ ترقی کا راز لباس میں نہیں ہوتا۔ 5 کلیوں والی ٹوپی کی جگہ انگریزی ہیڈ سر پر رکھ لینے سے انگریز کی چستی، فرض شناسی اور حب الوطنی کی صفات راسخ نہیں ہو جاتی۔ ترقی کا راز پاکیزہ اخلاق، فوجی تربیت اور کسی متحرک نظریے کو اپنانے میں ہوتا ہے۔ اس راز کو اپنی بصیرت کے فقدان کے باعث امان اللہ خان، رضا شاہ پہلوی اور مصطفیٰ کمال نہ سمجھ سکے۔ اسلام چونکہ غالب رہنے کے لیے آیا ہے، اس لیے عالمی صہیونیت جو اسلامی خلافت کی جگہ اسرائیلی ریاست کو برتر دیکھنا چاہتی ہے، کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ترکی میں اسلام کی طرف رجوع کی تحریک علماء اور صوفیہ کی زیر سرپرستی چل رہی ہے۔ اور جب آخری دنوں میں آخری معرکے کا ایک اہم راؤنڈ ایشیا یورپ کے اس سنگم یعنی ارض اسلام اور ارض عیسائیت کے اس ملاپی نقطے میں لڑا جائے گا تو ترکی کے مسلمان انشاءاللہ کالے جھنڈے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ اس خطے میں عیسائی اتحادیوں کو قلت تعداد کے باوجود حیرت انگیز اور زبردست شکست دیں گے، اور جب عیسائی ادموے ہو چکے ہوں گے تو ابلیس کے بعد بدی کا سب سے بڑا علم بردار دجال اکبر عیسائیوں کو شکست خوردہ اور مسلمانوں کو تھکا ماندہ دیکھ کر خروج کرے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دجالی کارندوں اور رحمانی مجاہدین کے درمیان فیصلہ کن معرکے کا آغاز ہو جائے گا۔ اہل حق قلیل تعداد، قلیل وسائل اور بے شمار آزمائشوں کے باوجود استقامت سے ڈٹے رہیں گے۔ ان کے مجاہدے و جہاد کی برکت اور اللہ کے فضل سے طاغوتی قوتوں کے منصوبوں میں پلتا دجالی ریاست کا خواب ایسا چکنا چور ہوگا کہ ابلیس کے ماننے والوں اور اس کی مدد سے دنیا میں شیطانی نظام قائم کرنے والوں کے دماغ سے دنیا پر حکومت کا خیال نکل جائے گا، اور متقی مجاہدین کی قربانیوں کے جلوے سے رحمانی ریاست کا وہ چمکتا و دمکتا سورج برآمد ہوگا جس سے پھوٹنے والی امن و خوشحالی کی کرنیں پوری دنیا کو روشن کر دیں گی انشاءاللہ العزیز العلام۔